اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس فلک ناز جماعت نہم کے اسلامیات لیکچر 4 کے ساتھ امید ہے جتنا پڑھا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سورۃ الانفال الدرس الثانی الف کی مکمل پڑھائی ہونے کے بعد اب شروع کریں گے الدرس الثانی بے، آیات نمبر 38 سے لے کے 44 تک۔ سورۃ الانفال کا یہ ہے الدرس الثانی بے، جو آپ کے کلاس 9 میں دوسرے نمبر کا کورس ہے۔ اس سے پہلے جو ثانی بے شروع کریں گے، اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں میں نے شہدائے بدر کے اسماء گرامی آپ کو بتا دیے تھے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ غزوہ بدر میں 14 مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، جس میں مہاجرین میں سے تھے، یعنی جو مکہ سے مدینہ گئے ہوئے تھے اس میں سے 6 تھے، اور انصار میں سے 8 تھے، جن کے نام یہ ہیں۔ مہاجرین میں ہیں نمبر 1 عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، نمبر 2 پہ ہے عمیر بن ابی وقاص، نمبر 3 ذو الشمالین بن عبد عمر الخزائی، ذو الشمالین بن عبد عمر الخزائی، نمبر 4 عاقل بن البکیر اللیثی، نمبر 5 مہجہ مولا عمر بن الخطاب، نمبر 6 الحارث بن صفوان الفہری۔ اچھا اب ہے انصار میں سے 8 شہداء کے نام: سعد بن خیثمہ، نمبر 2 مبشر بن عبد المنذر، نمبر 3 یزید بن الحارث، نمبر 4 عمیر بن الحمام، نمبر 5 رافع بن المعلی، نمبر 6 حارثہ بن سراقہ، نمبر 7 عوف بن الحارث، نمبر 8 معوذ بن الحارث۔ تو یہ تھے 8 انصار میں سے اور 6 مہاجرین میں سے جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، ان کے نام ہیں۔ اس طرح ٹوٹل ملا کے 14 صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے تھے، جو سب سے پہلے بڑی لڑائی بدر کے شہداء کہلائے جاتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں الدرس الثانی بے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین، قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جو کافر ہیں، ان ینتہوا اگر باز آ جائے، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کو، یعنی معاف کر دیا جائے گا ان کو، ما قد سلف جو اس سے پہلے کر چکے ہیں، وَإِن يَعُودُوا اور اگر باز نہ آئے، فقد پس بے شک، مدت برتا جائے گا، کیا جائے گا پہلے کا جو کیا گیا ہے طریقہ سنت الاولین پہلے لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائے، یعنی کہ اپنے برے کاموں سے باز آ جائے، رک جائے، تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر غزوہ بدر کے ختم ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے اب کہہ دو کہ اگر اب بھی آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ، دین اسلام قبول کر لو، یا مسلمانوں کے خلاف آنا، رکاوٹیں ڈالنا چھوڑ دو، تو جو کچھ آپ نے اب تک کیا ہے وہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال جو سب سے پہلے لیکچر میں بھی میں نے آپ لوگوں کو دی تھی وہ یہ ہے کہ ایک کافر تھا دہیہ کلبی، جو بڑا ہی بدترین دشمن تھا۔ اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اب زار و قطار رونے لگا کہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے
زندہ درگور کیا ہے، تو اب میری معافی کیسے ہوگی؟ اس پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ سارا معاف کر چکا میں۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ اب اسلام میں یعنی مسلمان ہونے کے بعد تمام گناہ جو پہلے سے کر چکے تھے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے ہیں۔ تو بالکل وہی طریقہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے حق کے لیے اچھا ہے، ان کو سارا کچھ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر پھر وہی حرکتیں شروع کر دی کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے آ گئے یا مسلمانوں کو تنگ کرنا نہ چھوڑا، تو جو پہلے کا طریقہ کار تھا وہ سارا ان کے حق میں برتا جائے گا۔ پہلے کا طریقہ کار یعنی کہ پہلے کی جو اقوام تھی، جیسے کہ اب نظر آ رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو سیلاب آ گیا تھا، اسی طرح لوط علیہ السلام کا جو تھا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اسی طرح ہر ایک نبی کی قوم پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ تو یہاں پہ اب اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جس طرح پہلے میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، عذاب لے آیا، تو ان کو بھی ایسے ہی کروں گا۔ اب دوسری آیت میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ ہو جائے، فتنۃ فساد، ویکون الدین، اور دین ہو نہ جائے، پھیل نہ جائے، کلہ للہ، سارا کا سارا اللہ کا۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، بما یعملون بصیر، خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائے تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا، جہاد کا حکم دے دیا کہ اگر یہ لوگ، پہلے کی آیت میں ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں، رکاوٹیں کھڑی کرنا چھوڑ دیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب دوسری آیت میں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ کفار سے لڑتے رہو، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک زمین میں ان کا ایک بھی کفر کا ایک بھی بندہ قائم ہو، یہ فسادات ان کے قائم ہو، اس وقت تک ان سے لڑتے رہو جب تک پورا کا پورا اسلام، پورا کا پورا دین صرف اور صرف ایک واحد اللہ کا ہو جائے، یعنی کہ پوری سرزمین پہ صرف اللہ کا نام پھیل جائے، اس وقت تک جہاد کرتے جاؤ، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتے رہو۔ اسلام کی اشاعت میں اگر رکاوٹیں پیش آ رہی ہے تو ان لوگوں کا خاتمہ کرتے جاؤ، اس وقت تک کہ دین سب پورا کا پورا سرزمین پہ صرف اللہ کا ہی پھیل جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر باز آ جائے تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں، یہ رکاوٹیں ڈالنا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے کی آیت ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اور ان اگر تولوا روگردانی کرے، فَاعْلَمُوا، پس جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، مولاکم، تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، کیا خوب حمایتی، ونعم النصیر، کیا خوب مددگار ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اس کا، اور اگر روگردانی کرے تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اب پھر سے یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ اگر یہ کہنے کے بعد، یہ وحی نازل ہونے کے بعد اور ان کو معاف کرنے کے بعد پھر بھی یہ لوگ رکاوٹیں کھڑی کرنے سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف تمہارا مددگار ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا حمایتی ہے، معاون ہے، مددگار ہے، دوست ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرتا ہے تو اسے کسی اور کی ضرورت پھر نہیں رہتی۔ تو ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ جو کچھ کر چکے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اگر آپ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، نیکی پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے ان آیات کی سمجھ آپ لوگوں کو آ گئی ہوگی۔
تب تک والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔